السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ان دنوں زمان پارک کی شامیں اور راتیں بڑی دلچسپ اور عجیب و غریب گزر رہی ہیں۔ عمران خان صاحب منتظر ہیں کسی کے جو آ کر عمران خان صاحب کو اس صورتحال سے نکالے اور ان حالات سے نکال کر عمران خان کو دوبارہ اقتدار واپس دلوائے۔ خان صاحب کو یقین ہے کہ کوئی آئے گا اور آنے والا ہے، اسی لیے عمران خان صاحب ہر دوسرے تیسرے دن ملنے والوں کو کہتے ہیں کہ صرف ایک ہفتہ۔ اب وہ کون ہے، کس کے لیے عمران خان صاحب اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے گا اور مجھے نکال لے گا اس صورتحال سے؟ دوسری طرف عمران خان صاحب کے خلاف گھیرا جو ہے وہ مزید تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا NCA کا جو اسکینڈل ہے، القادر ٹرسٹ اسکینڈل جس کو کہا جاتا ہے، اس میں عمران خان صاحب کی پوری کابینہ جو تھی اس کو شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، ان کے اوپر انکوائری شروع ہو گئی ہیں۔ شیخ رشید صاحب اسی معاملے پر روتے دکھائی دے رہے ہیں۔ خان صاحب جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف، یا خان صاحب کی ٹیم انٹرنیشنلی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، یا پھر وہ اپنی جو عمران خان صاحب کی تحریک ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اور عالمی برادری کو اپنے ساتھ ملانے، اور حکومت پاکستان کہہ لیتا ہوں میں، ویسے اس سے تو ظاہر ریاست تنہا ہوتی ہے، حکومت پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ پٹ رہا ہے۔ تو کہیں سے بھی عمران خان صاحب کو اگر یہ کہا جائے کہ ان کی خواہشات یا ان کے خیالات اور ان کے تصورات کے مطابق کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں مل رہی، کدھر سے بھی PTI کے لوگ اپنے جاننے والے باخبر لوگوں سے بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کدھر جانا ہے، ہم کیا کریں۔ وہ لوگ جن کے اوپر کہیں سے کوئی پریشر نہیں ہے، وہ لوگ جو کسی مقدمے میں ملوث نہیں ہیں، وہ لوگ جو جلاؤ گھیراؤ میں بھی نہیں تھے، وہ لوگ جو کسی کی نظر میں بھی نہیں ہیں، لیکن وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا مستقبل نہیں ہے۔ مگر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی 10 دن 15 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ اب یہ ہورو والے ٹیکوں کا اثر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کہا کرتے تھے ہورو والے ٹیکے کی وجہ سے مجھے تو دنیا ہی الگ سے نظر آتی تھی، جو مجھے ٹیکا لگایا جاتا تھا نرسیں ہورے نظر آتی تھیں، عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ تو کہیں اس طرح کا ٹیکے کا اثر ہے کیا ہے کہ خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف اندر سے کوئی بڑی سپورٹ، ان کے لیے اندر سے بڑی سپورٹ آئے گی۔ اب بڑا محتاط میں ہو کر بات کر رہا ہوں کیونکہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے، جس طرح کہ عمران خان صاحب زمان پارک میں ملنے جلنے والوں سے بات کرتے۔ بعد میں آتا ہوں، پہلے 190 ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ ہے، دن میں بھی اپنے ویلاگس میں اس کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن باقی ایشوز اس سے زیادہ مجھے لگا کہ وہ پہلے بات کرنے والے تھے تو ان پر کر لیا۔ اس میں ایک اور چیز بھی رہ گئی تھی، آصف زرداری صاحب جلسہ کرنے جا رہے ہیں، انہی ایشوز میں وہ بھی رہ گیا تھا۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی، وہ کیونکہ تحریک انصاف کو لپیٹا جا رہا ہے، اب یہ کامیابی ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس میں پھر جو تحریک انصاف وہ جو لٹ پڑی ہے اس میں ہر کوئی اپنا حصہ لینے کی کوشش کرے گا، جن سے جو چھینا گیا تھا وہ واپس لینے کی کوشش کرے گا۔ تو زرداری صاحب جو ہے وہ 21 جون کو بے نظیر بھٹو شہید کی سالگرہ ہے، تو اس کے لیے وہ موچی گیٹ میں کبھی امکان ہے، 2 آپشنز ہیں، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ بہتر آپشن ہے یا جس کا امکان زیادہ ہے وہ موچی گیٹ ہے، کہ موچی گیٹ میں پہلے بھی آصف زرداری صاحب نے 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک جلسہ کیا تھا، تو موچی گیٹ میں وہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں زرداری صاحب۔ وہ جلسہ ہوگا 21 کو، محترمہ کی سالگرہ۔ مقصد یہ ہے کہ جی پنجاب میں ہم آ گئے ہوئے، بلاول ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، بہت دور ہے بلاول ہاؤس۔ مطلب وہ زرداری صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تب ہم نے کہا تھا کہ جی ذرا شہر میں گھر شہر بنا لیں، تو انہوں نے کہا شہر میں گھر کیسے بناؤں، میں گھر خرید رہا تھا لیکن سودا ہی نہیں بنا بھائی۔ جو پارٹی تھی وہ دوڑ گئی، اس نے مکان نہیں دیا۔ گلبرگ میں، میں نے آپ کو کہانی بتائی ہوئی تھی کہ گلبرگ میں لے رہے تھے ایک مکان شاہ محمود قریشی کے گھر کے آس پاس، امام حسین روڈ پر، قذافی اسٹیڈیم کے بالکل بازو میں، اور پتہ نہیں پارٹی کو لگا کہ یار آصف زرداری کے ساتھ میں ڈیل کر رہا ہوں، مکان لے رہا ہوں، کل کو آصف زرداری صاحب دوبارہ نیب وغیرہ کی اس میں آ گئے رگڑے میں، تو میں بھی رگڑے میں آ جاؤں گا، مجھے بھی پوچھا جائے گا کہ جی آپ پارٹنر ہیں آصف زرداری کے، آپ نے مکان بیچا ہے، کہاں سے پیسے آیا، کیسے، مطلب ایک ہوتا ہے جس طرح بازی میں ہوتا رہا ہے۔ یہاں تک بھائی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جو ڈریس ڈیزائنرز تھیں، ہیئر ڈریسرز تھیں، ان تک کے گھروں میں چھاپے پڑتے تھے۔ احتساب کمیشن اس وقت کا جو تھا سیف الرحمان صاحب والا، اور وہاں پہ ان کی الماریاں تک کھنگالی جاتی تھی۔ یعنی جو بندہ جو
ملازم تو اپنی جگہ، لیکن ایک ڈریس ڈیزائنر مطلب جن سے محترمہ بینظیر بھٹو ہیئر کٹ کروایا کرتی تھیں، جن سے کپڑے سلوایا کرتی تھیں، ان کا بھی احتساب ہو رہا ہوتا تھا. تو ظاہر ہے لوگ پھر اوائڈ کرتے ہیں کہ یار اگر آصف زرداری سے کوئی کر لیا، کوئی اپنا مکان کی خرید و فروخت ہو گئی تو پھر پھنس جائیں گے. تو بہرحال تو زرداری صاحب وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، تو اپنا اور وہ بیٹھے ہوئے بلاول ہاؤس میں. بلاول ہاؤس میں ان کی ایکٹیویٹی ظاہر اتنی فوکس نہیں ہوتی، اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ذرا بتا دوں میں موچی گیٹ آ کر، لاہور کے بالکل بیچوں بیچ بیٹھ کر کہ جی میں لاہور آ گیا ہوں. بلاول بھٹو اس کے بعد جب ماحول بنے گا تو پھر بلاول بھٹو بھی آ جائیں گے جب الیکشن کا ماحول بنے گا. ابھی آصف زرداری صاحب کر رہے ہیں سارا کچھ، کیونکہ یہ ابھی سارا کچھ ڈرائنگ روم کا جوڑ توڑ ہے نا. میں کہہ رہا تھا آپ کو بات 190 ملین پاؤنڈ کا. اب اس میں نیب نے جو تحقیقات کا دائرہ بڑھا دیا ہے، جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اس میں جو 22 سابق پی ٹی اے کے رہنما اور سابق وفاقی وزراء ہیں، جن میں نام ہیں شیخ رشید ہیں، پرویز خٹک، عمر ایوب، حماد اظہر، مراد سعید. اب حماد اظہر، مراد سعید یہ تو روپوش ہیں، اسد عمر، فواد چودھری، اعظم سواتی، علی زیدی، فیصل واڈا، علی امین گنڈا پور بھی روپوش ہیں، شفقت محمود، غلام سرور، وہ جنہوں نے پی آئی اے کو بٹھا دیا تھا، غلام سرور خان، شیریں مزاری صاحبہ وہ بھی پی ٹی آئی چھوڑ چکی ہوئی ہیں، خالد مقبول، فروغ نسیم، خسرو بختیار، اعجاز شاہ اور دیگر. ان کو کہا گیا کہ جناب آپ اپنی جائیدادیں، آپ کے نام پر کتنی گاڑیاں ہیں، کتنی جائیداد ہے، حکومت میں آنے یعنی 2018 سے پہلے آپ کے پاس کیا تھا اور اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے، سارا حساب کتاب دے دیں. ظاہر ہے معاملہ تھوڑا سا آگے جا رہا ہے. عمران خان صاحب کو کیونکہ ایزی نہیں چھوڑنا ہے، ڈھیل نہیں دینی انہوں نے. تھوڑی سی ڈھیل دیں گے، جیسے وقت آگے جائے گا گزرے گا تو پھر حالات بدل جائیں گے. پھر عمران خان صاحب آہستہ آہستہ دوبارہ، کیونکہ ان کی سپورٹ بیس تو موجود ہے، یہ نہیں ہوا کہ ختم ہو گئی ہے. ہاں وہ کتنا عرصہ سسٹین کرتی ہے یہ سوال ہے. جس طرح پیپلز پارٹی ہے تو 77 سے لے کے ابھی تک ہے، ایک مارشل لا دوسرا مارشل لا، نہیں کچھ پیپلز پارٹی کا بگاڑ سکے. ہاں وقت کے ساتھ ساتھ پھر لیڈرشپ ختم ہو گئی، محترمہ بینظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا، تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کو جو تانا ملتا ہے کہ یہ ایک صوبے تک محدود ہو گئی، تو اس کے بعد وہ صورتحال بنی. مسلم لیگ نون، مشرف کے مارشل لا نے کچھ نہیں ان کا بگاڑا. مسلم لیگ نون کا 2002 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے پاس 16 میرا خیال ہے یا 15 سیٹیں تھیں، کینڈیڈیٹس نہیں تھے پنجاب میں، لیکن 2008 میں مسلم لیگ نون نمبر 2 پارٹی کے طور پر آ گئی، 2013 میں انتخابات جیت کر واپس حکومت میں آ گئی. تو یہ جماعتیں تو سروائیو کر گئی. ان جماعتوں نے مشکل وقت دیکھ کر اس سے گزرنا بھی سیکھا ہے اور اس سے لڑنا بھی سیکھا ہے. کم از کم پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے گزرنا سیکھا ہے، لڑنا ابھی تک نہیں سیکھا. لڑیں گے، کوئی وقت آئے گا اگر ایسا تو بہرحال تو عمران خان صاحب کی سپورٹ بیس موجود ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب اس کو پولیٹیکلی آگے لے کر چلیں گے تو، لیکن نہیں جا رہے ادھر. تو اس لیے یہ جو تحقیقات، تفتیش، گراؤنڈ تو موجود ہے، بڑا کچھ ہوا ہے بھائی، تباہیاں پھیری ہوئی ہیں. یعنی ملک ریاض سے 458 کنال زمین لے کر ان کو پیسے دینا، کہتے ہیں جی زمین میں نے پہلے لی تھی، پیسے بعد میں ملک ریاض نے دیے تھے، ملک ریاض کو دیے تھے. تو بھائی ایسے ہی ہوگا نا، آپ نے کہا ہوگا پہلے زمین دو پھر پیسے دوں گا، ملک ریاض مکر جاتے پھر آپ کیا کرتے؟ ایسے ہی ہوتا ہے بھائی. پہلے جو مطلب اگر کوئی رشوت لیتا ہے تو پہلے تو رشوت لیتا ہے نا، کام تو بعد میں کرتا ہے. کسی کی آپ نے ٹرانسفر کرنی ہے، کسی راشی رشوت خور افسر نے، تو وہ پہلے ٹرانسفر نہیں کرتا، کہتا ہے پہلے ٹوکن دو بھائی، پہلے ٹیبل کے نیچے ذرا پکڑاؤ لفافہ، ٹرانسفر ہونے کے بعد باقی 3 رقم دے دینا. یہی ہوتا ہے نا. تو یہی ہوا تھا. تو یہ تو اعتراف جرم ہے کہ پہلے میں نے زمین لی، بعد میں نے ملک ریاض کو پیسے دیے. وہ جو ملک ریاض کے پکڑے گئے تھے باہر، پاکستان کے پیسے تھے. اب اس میں شیخ رشید صاحب کا چیخنا چلانا تو پوری قوم دیکھ رہی ہے، کیونکہ شیخ رشید صاحب کو بلایا گیا تھا نیب میں. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو اس اجلاس میں پہلے اٹھ کر، اب کابینہ کے اجلاس سے بندہ کوئی پہلے اٹھ کر جاتا ہے؟ وزیر اعظم نے کابینہ کا اجلاس بلایا اور بیٹھے، میں تو اس اجلاس میں پہلے کہا تھا میں تھا ہی نہیں، پھر کہا میں پہلے اٹھ کر چلا گیا تھا، وہ لفافہ کھلنے سے میں پہلے چلا گیا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے گھر پر روزانہ چھاپا پڑتا ہے، رات بھی آئے تھے ایلیٹ فورس والے، میرے ملازمین کو تشدد کیا ہے، مار پیٹ کی ہے، ان کی ٹانگیں شانگیں ٹوٹی ہیں. کہہ رہے ہیں جی مجھے لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں، کوئی 3 لوگوں کو انگیج کیا گیا. مطلب ظاہر ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے ہمیشہ ایسی بھڑکے ماری ہیں
اور اس طرح کی غلیظ گندی باتیں کی. کبھی ان کی پکڑ نہیں ہوتی تھی. اب پکڑ میں ہے شیخ صاحب, کیونکہ وہ عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کیا. اچھا, شیخ صاحب بھی اسی مغالطے کا شکار ہوں گے جس کا عمران خان صاحب شکار ہے. اس پر بھی میں آتا ہوں. عظمیٰ کاردار صاحب کی بات, وہ کہتی ہیں جی عمران خان نے ہمیں کہا تھا کہ ریحام خان کو تباہ و برباد کر دو طلاق کے بعد. وہی ریحام خان, جب عمران خان نے شادی کی تھی تو عمران خان نے کہا تھا کہ جی اس کو ریحام خان کو مادر ملت بنا دو. فاطمہ جناح کے ساتھ ملایا کرتے تھے پی ٹی آئی والے, یہ عالم تھا. پھر اسی ریحام خان کو اوپر اتنا گند اچھالو کہ وہ زندگی نہ جی سکے. یہ عظمیٰ کاردار کہتی ہے. ظاہر انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے. وہ کہتی اس وقت تو ہم پریشان تھے کہہ رہا ہوں تھے عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار تھے. ہم کہتے تھے عمران خان غلط ہو ہی نہیں سکتے. ایک اور چیز سامنے آئی ہے اس کے بعد یہ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ اس کے بعد جو عمران خان صاحب کی ذہنی حالت ہے نا, وہ جو زمان پارک میں بیٹھ کر شام کے بعد لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, اس کے بعد میں اس پر آتا ہوں. کچھ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں, وہ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ جی امریکہ نے پاکستان کو بلیک لسٹ کر لیا ہے, سفر پاکستانیوں پر پابندی لگ گئی امریکہ سفر کرنے کی. وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک آمریت ہے, پاکستان میں انسانی حقوق نہیں ہے, لہذا امریکہ نے کہا کہ جی آپ پہلے ملک میں انسانی حقوق, آئین کی پاسداری وغیرہ یہ کرو, ورنہ ہم آپ کو پاکستانیوں کو آنے نہیں دیں گے. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے نا اس کو بکواس قرار دے کر انہوں نے کہا کہ جیسا کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے اب پی ٹی آئی والے طرح طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں, عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں, اور یہ اسی کا حصہ ہے. جھوٹ بولو جتنا بڑا ہو اور بار بار بولو لوگ یقین کر لیں. یہ عمران خان صاحب کا فلسفہ ہے, اسی کے اوپر چل رہے ہیں خود بھی. اب جھوٹ بولتے بولتے لوگوں کو جھوٹ کے پیچھے لگاتے خان صاحب خود یہاں سے لگتا ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے سے فارغ ہو گئے. بڑا محتاط ہو کے میں بات کر رہا ہوں. ان دنوں عمران خان صاحب جو ہیں, عمران شفقت صاحب کی خبر ہے, عمران خان صاحب ان دنوں زمان پارک میں کچھ لوگ, جو بھی لوگ اکثر ملتے ہیں اور کچھ خاص لوگ جو ملتے ہیں, جو خان صاحب کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, جن کے اندر جرأت ہوتی ہے, جن کی بے تکلفی ہوتی ہے کہ خان صاحب جی جو آپ نے کیا ہے نا بہت غلط کیا ہے, ابھی بھی وقت ہے آپ اس سارے معاملات کو پولیٹیکلی دیکھیں. 9 مئی کو جو کچھ ہوا, اور روزانہ انٹرویوز دے کے آپ اعتراف کر رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کیا ہے. مجھے اگر گرفتار کیا جائے گا تو کیا گیا تو لوگ وہاں جاتے جہاں فوج تھی, اور کہاں جاتے لوگ, کور کمانڈر ہاؤس ہی جاتے نا لوگ, جناح ہاؤس ہی اپنا جی ایچ کیو ہی جاتے نا, اور کدھر جاتے, خان صاحب کہہ رہے ہیں. تو ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ خان صاحب یہ اس سے معاملات آپ کے مزید خراب ہوں گے. تو خان صاحب آپ کو یاد ہوگا تقریباً 1 مہینہ پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا, یا 20-25 دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک ہفتے میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے, سرپرائز دوں گا اس کو بھی, چند دنوں میں بڑا سرپرائز دوں گا. وہ بھی ٹائم نکل گیا. اب خان صاحب جو ہیں ان کو کوئی یہ پٹی پڑھاتا ہے, یا ان کی دماغ کا وہ جو ہوتا ہے نا کیمیکل لوچا وہ ہے, ڈیلیوژنز ہیں جو بھی ہے وہ خان صاحب کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب چلے جائیں گے, آرمی چیف نہیں رہیں گے, مجھے اندر سے سپورٹ ملے گی, ہم واپس آ جائیں گے. عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں, یعنی عمران خان صاحب کی لڑائی جو ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہے, وہ کوئی اور گیم کر رہے ہیں, وہ انہوں نے دماغ میں کچھ اور بنایا ہوا ہے. اب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں وہ جو لفظ عمران خان صاحب استعمال کرتے ہیں اپنے ملاقات کرنے والوں سے, وہ میں یہاں نہیں کر رہا. اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ بہت سنگین قسم کے معاملات ہیں. زمان پارک میں عمران خان صاحب جب جاگتے ہیں, اس کے بعد جو لوگ ان سے ملنے آتے ہیں, تو عمران خان صاحب اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. عدلیہ سے ملنے والی ابھی تک جو سپورٹ ہے, جو اب آہستہ آہستہ کم ہوتی نظر آئے گی, اس سپورٹ کو عمران خان صاحب کچھ اور سمجھ رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں, یہ قرار دیتے ہیں کہ جی ابھی بھی, حالانکہ جو 9 مئی کو ہوا تھا, 9 مئی کو کا جو اصل منصوبہ یہ تھا کہ ہم اٹیک کریں گے, اندر سے بغاوت ہو جائے گی, نواز شریف کے گھر پہ حملہ ہوگا, لوگ باہر نکل آئیں گے, ایک سول وار والی صورتحال بن جائے گی, اور پھر ٹیک اوور ہو جائے گا, اور پھر میں آ جاؤں گا. یہ اصل خیال تھا, یہ تصور. اسی میں ابھی تک عمران خان صاحب بیٹھے ہیں کہ نہیں وہ ہونا ہے, وہ آئے گا, اس نے آنا ہے, میرے کرن ارجن آئیں گے. وہ یہ عمران خان صاحب لگے بیٹھے. اب وہ کرن ارجن کدھر ہیں, کہاں ہیں, وہ تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہے. یہ اس ذہنی حالت, اس ذہنی کیفیت میں بیٹھ کر
عمران خان صاحب اپنی سیاسی منصوبہ بندی بنا رہے ہیں. اس طرح وہ اپنی شامیں اور راتیں زمان پارک میں گزار رہے ہیں کرن ارجن کے انتظار میں. فلم میں تو کرن ارجن آ جاتے ہیں، حقیقت میں نہیں آتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.